مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتا نہیں، مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ میرے عزیزوں، یہ روحانی اور بارونق منظر اور منبر نور پر جلوہ بار علماء میں اتنے جوشیلے علماء آپ کے پاس موجود ہیں، میری تقریر کی اب چندہ حاجت بھی نہیں ہے۔ نظامت اور شعر و شاعری کے جو شعلے ہیں میرے اندازے کے مطابق کافی دنوں تک آپ کو یہ گرم رکھیں گے۔ میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ تمہارا یہ جذبہ ہمیشہ سلامت رکھے۔ ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ اگر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہمارا جوان بیدار ہو گیا تو اچھے اچھوں کی نیند ہم ہو ہی جائے گی۔ بس ہمیں جگانا ہی ہے۔ ہم نہ تلوار کی بات کرتے ہیں نہ بندوق کی بات کرتے ہیں۔ میری تقریریں اٹھا کر کے دیکھ لیں، جن لوگوں کو تکلیف ہے اور ہماری امیج ایک کٹرواد کی طرح پیش کرتے ہیں، ان سے میں کہتا ہوں کب میں نے بم بارود کی بات کی ہے، کب میں نے گولی بندوق کی اور تیز نیزے تلوار کی بات کی ہے؟ کبھی اپنے نوجوانوں کو یہ تمام چیزیں پکڑنے کی بات ہی نہیں کی۔ پھر بھی آپ کو خوف اتنا کیوں ہے؟ پھر بھی آپ کو ڈر اتنا کیوں ہے؟ ہاں، اتنی بات ہے کہ میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے ہاتھ میں کنکری بھی آ جائے تو بہت قیمتی ہوتی ہے۔ ہاں، ہم نہ تلوار کی بات کرتے ہیں نہ بندوق اور بم بارود کی بات کرتے ہیں، لیکن میرے عزیزوں، دل سے اور سینے سے نکلنے والی باتیں اس سے بھی زیادہ طاقتور ہوتی ہیں۔ یہ دنیا جانتی ہے، یہ دنیا جانتی ہے، اور اسی وجہ سے پورا کربلا کا واقعہ پیش آ گیا۔ آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ ایک طرف نواسہ رسول امام عالی مقام جو بغیر جنگ کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلے ہیں، اپنا مختصر سا خاندان لے کر کے نکلے ہیں، لیکن جب وہ کوفہ آنے والے تھے، بیچ راستے میں آپ کو روکا گیا۔ آپ کے قافلے میں آنے والوں کی تعداد مختلف بتائی گئی ہے روایات میں۔ مسعودی کی روایت میں 135 لوگ تھے امام حسین کے ساتھ، اور دیگر روایات کے مطابق 82 لوگ تھے، 82 لوگ، عورتیں مرد سب ملا کر۔ شہید ہونے والوں کی تعداد 72 ہے، لیکن 72 ہو کہ 82 ہو کہ 135 ہو، ان کا راستہ روکنے کے لیے پہلے 1000 کا لشکر آیا، پھر اس کے بعد 4000 کا لشکر آیا، پھر اس کے بعد کل ملا کر 22000 کا لشکر آیا۔ یہ کون سا کمپیر کر کے تو دیکھیں، ایک آدمی کو روکنے کے لیے 2 ہوتے، 3 ہوتے، 4 ہوتے۔ 80 لوگوں کو روکنے کے لیے اگر 22000 لوگ لگتے ہیں تو عقل آج بھی تسلیم نہیں کر پاتی۔ نوجوانوں تصور کرو، کیا آپ کے زمانے میں بھی، ہم تو 1400 سال پہلے کی طاقت نہیں رکھتے، کمزور ہو گئے، آپ کے زمانے میں بھی آپ سے اگر کہا جائے کیا 80 لوگوں کو روکنے کے لیے کتنے لوگوں کی ضرورت پیش آئے گی؟ آپ کہیں گے زیادہ سے زیادہ 800 لوگ، اور بھی اگر آپ کے اندر شدت ہے تو بولیں گے 8000 لوگ، لیکن یہ 22000 کی تعداد سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ آپ کو آج بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دشمن کے اور باطل کے خیمے میں اہل حق کا رعب کتنا ہوتا ہے، اہل حق کا خوف کتنا ہوتا ہے۔ 1400 سال سے یہی نیم چلا رہا ہے، یہی دستور چلا رہا ہے، حق جماعت تھوڑی ہوتی ہے اور کفر کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اہل حق کے دل میں خوف نہیں ہوتا کہ ہم 80 ہیں، بلکہ خوف انہی 22000 کے دل میں ہی ہوتا ہے۔ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں الحمدللہ ہماری تعداد کم ہے، ہمیں آج مائنورٹی کہا جاتا ہے، ہمیں آج مائنورٹی کہا جاتا ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، اسلحہ نہیں، بم بارود نہیں، طاقت نہیں، ہمارے تو نوجوان ڈپارٹمنٹ میں بھی نہیں، عہدوں پر بھی نہیں۔ ارے ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم حکومت کے تخت تک بھی نہیں پہنچ پاتے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ سیاست میں ہماری کوئی نمائندگی نہیں، اور جو کچھ پہنچ بھی گئے بیچارے وہ کسی اور کی جھولی میں گر گئے۔ ہمارے پاس کیا ہے؟
مذہب و ملت میرے مصطفیٰ کے ناموس کی نمائندگی کرنے والا کون ہے؟ اکا دکا ہو سکتا ہے، لیکن یہی مائنورٹی ہو، اقلیت کی تعداد ہی ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر میں پوچھتا ہوں یہ ٹی وی میں 24 گھنٹے صرف مسلمان ہی کیوں نظر آتے ہیں؟ میڈیا ان کا ہاٹ ایشو اگر آج کے زمانے کا ہے، کچھ بھی ہو، مسجد ہوگا، برقع ہوگا، داڑھی ہوگی، ٹوپی ہوگی، ہم ان سے پوچھتے ہیں میاں یہ تو بہت تھوڑے سے ہیں ہندوستان میں، ان کی حیثیت یہ ہے کہ پڑھے لکھے بھی زیادہ نہیں ہیں، عہدوں پر بھی زیادہ نہیں ہیں، سیاست میں بھی نہیں ہیں، لیکن پھر ٹیلی ویژن میں کیوں زیادہ ہیں؟ ٹی وی میں، نیوز میں یہ زیادہ کیوں ہیں؟ تو جانکار لوگوں کی طرف سے جواب آتا ہے کہ ساری دنیا آج تک وہ کربلا کا واقعہ بھول نہیں پائی ہے، کربلا کا واقعہ بھول نہیں پائی، اس لیے کہ آج بھی ان کو ایسا لگتا ہے کہ اگر ایک بھی غلام حسین کھڑا ہو گیا تو پھر چاہے مقابل میں کروڑوں ہی کیوں نہ ہو، خطرہ اسی ایک سے ہی نظر آتا ہے۔ میرے عزیزو، ایک بات یاد رکھنا، ہم مومن ہیں اور ہمارے لیے موت کوئی حادثہ نہیں ہے، ہمارے لیے موت حادثہ نہیں بلکہ امام حسین نے ہمیں یہ سبق دیا ہے، موت ہمارے لیے شہادت ہے۔ اگر حق کی راہ میں کٹ گئے، مر گئے تو یہ ذلت نہیں، عیب نہیں، بلکہ رہتی دنیا تک مولا تمہارے نام کا یہ اعلان فرماتا ہے کہ اسے اب کوئی مردہ نہ کہے۔ جو اللہ کی راہ میں مر گیا اب اسے مردہ بھی کہنے کو منع کر دیا گیا، اس لیے یہ تصور ہمارے پاس ہے الحمدللہ۔ اور ایک بات اور بھی میں آپ کو بتا دوں، دنیا کو اگر آج کسی بات کا سب سے زیادہ خوف ہے تو کیا ہے؟ اقبال نے کہا تھا انگریز ہمیں ہزار توڑنے کی کوشش کرتے رہے، مارنے کی، کاٹنے کی، جلا وطن کرنے کی، حکومتیں چھیننے کی، لیکن اخیر میں تنگ آ کر کے کیا کہتے ہیں جانتے ہو؟ انگریزوں کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی ترجمانی اقبال کرتا ہے، یوں کہتا ہے شاعر مشرق، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا۔ مسلمانوں کے بارے میں انگریز یہ کہتے ہیں یہ فاقہ کش ہے، فاقہ کش کا مطلب ہے بھوکے رہتے ہیں، کھانے پینے کو ان کے پاس ہے نہیں، لیکن معاملہ یہ ہے یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، ہاں موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ وہ انگریزی کہتے ہیں کہ روح محمدی نکالو اس کے بدن سے، ان کے کپڑے چھین لو، ان کی جائیدادیں کرک کر لو، ان کے بچے مار دو، ان کی حکومتیں چھین لو، کچھ نہیں ہونا ہے ان کے ساتھ جب تک ان کے سینوں میں عشق محمدی ہے، یہ پھر جمع ہوتے رہے۔ دنیا اس نقطے کو سمجھتی ہے میرے عزیزوں، اس لیے ہمارا وناش کرنے کی جو بات کرتے ہیں، یہ ان کی جب باتیں سنتا ہوں تو ہنسی بھی آتی ہے، مذاق بھی۔ یہ اپنے گوفے میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ ہم 2 سال کے اندر پورے اسلام کا وناش کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں ان کو اپنے بدن کی کھجلی مٹانا نہیں آتا، اتنے دین اسلام اور اس کی حقانیت کو مٹانے کی بات کر جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، آپ تمامی حضرات کربلا ابھی سنے ہوئے ہوں گے، عشرہ مجالس میں آپ نے شرکت کی ہوگی، مولا حسین کی داستان کربلا سنی ہوگی۔ اس کے بعد اب جو آپ کو درس لے کر کے کھڑا ہونا ہے وہ کیا ہے؟ وہ فاضل بریلوی امام اہل سنت احمد رضا خان نور اللہ مرقدہ سے سنو۔ آپ نے یہ میسج دیا تھا، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ یہ ہم سب کے لیے میسج ہے۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں مدینے کے تاجدار کا غلام ہوں تو خوف کو نکال کر پھینکو، کچھ نہیں ہونا ہے۔ یہ پھانسی کے پھندے، یہ جیل کی سلاخیں، یا تلواروں کی چمک، یا گولیوں بارود کی باتیں، یہ سب ہمارے لیے میرے عزیزوں موت کا ڈر نہیں بتا سکتی، اس لیے کہ حضرت مظفر حسین کچوچوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات فرمائی تھی، جب ان کو قید کیا گیا تھا جیل میں، تب انہوں نے کہا تھا مظفر کو مقید نہ سمجھ اے سیاد، میری اسیری بھی سنت آبائی ہے، ہمارا قید ہونا بھی ہمارے آبا و اجداد کی سنت ہے،
اس لیے میں جس جگہ جاتا ہوں نوجوانوں سے ایک ہی بات کا خطاب کرتا ہوں کہ اپنے سینوں سے خوف نکالو، ڈر نکالو، اور اس بات کا یقین تم سے زیادہ کس کو ہے کہ ہمارا رازق اللہ ہے؟ اس سے زیادہ کون اس دنیا میں یقین رکھتا ہے؟ آپ ہیں، مومن ہیں، اللہ کی ذات پر یقین ہے آپ کو، ہمارے دانے دانے کا رازق اللہ ہے اور ہماری ہر سانس کا مالک اللہ ہے۔ جب تک میرا مولا نہ چاہے یہ پوری طاقتیں مل کر کے میرا بال بھی نہیں نوچ سکیں گی، اور جب رب تعالیٰ کو منظور ہو تو ہم چونٹی سے بھی ہلاک ہو سکتے ہیں۔ یہ قدرت کے فیصلے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر خطبہ دے رہے تھے، بڑا مجمع، 70,000 کا مجمع، منبر پر جب خطبہ دے رہے تھے، عین خطبے کے دوران چھت پر سے ایک نہایت ہی کالے قسم کا سانپ نمودار ہوا، جس کی ہیبت ایسی تھی کہ مجمع میں سے لوگ ادھر سے ادھر ہونے لگ گئے۔ اس سانپ کی دہشت سے لوگ گھبرا گئے، لیکن وہ سانپ چھت سے اوپر سے آتے آتے سیدھے سرکار غوث پاک کے کندھے پر آ گیا، غوث پاک کے کندھے پر آ گئے، نہایت ہی کالے قسم کا زہریلا سانپ جس کو دیکھ کر مجمع منتشر ہو رہا۔ غوث پاک خطبے میں مصروف ہیں، اور اس کے بعد وہ سانپ آپ کے گردن سے آپ کے جبے میں داخل ہوا، آستین میں گیا، سینے پر آیا، دوسرے آستین میں گیا، گردن میں آیا، اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس ادھر ہی گیا۔ غوث پاک کے ایک جملے میں بھی لغزش نہیں ہے، خطبہ جس طرح چل رہا تھا اسی طرح چلتا رہا، اور اس کے بعد اس سانپ نے فصیح عربی میں آپ سے کلام کیا، کہا ہے عبد القادر میں آزمائش کے لیے آیا تھا، اس سے پہلے میں نے کئی لوگوں کو آزمایا، ان کے یا تو زبان میں لکنت آ گئی، یا تو پیر ہل گئے، یا تو پھر اپنا بیان چھوڑ دیا، لیکن تمہارا حال تو یہ ہے کہ ایسا لگتا تھا کہ تمہارے جسم پر کوئی چیز آئی نہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے، خطبہ جاری رکھا۔ لوگوں نے پوچھا غوث پاک سے کہ یہ کیا تھا، اتنا بھیانک سانپ آپ کے جسم پر آیا، آپ کے جسم پر کوئی جنبش بھی نہیں، لغزش بھی نہیں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخاطب ہوتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، میرا نام عبد القادر ہے، میں قادر کا بندہ ہوں۔ کس کا بندہ؟ قادر کا بندہ، قدرت پر یقین رکھتا ہوں۔ مجھے اس بات پر یقین تھا کہ اگر میری موت آنی ہے تو اس سانپ کے ذریعے سے آ جائے گی، میرے ہلنے سے بچنے سے میں بچ نہیں سکوں گا، اور اگر میری موت نہ آنا ہو تو اس طرح کے سینکڑوں سانپ بھی میرے جسم کا کچھ نہیں کر سکتے۔ موت و حیات کی قدرت صرف میرے رب ذوالجلال کے پاس ہے۔ میں اسی یقین کے ساتھ خطبے میں مصروف رہا، وہ تو امتحان تھا، ٹل گیا۔ عزیزان گرامی وقار، اس بات کا میں آج آپ کو اعلان